غیر مطبوعہ مضامین کے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں انور حسن رائے کا مضمون، جس کا عنوان ہے قمر جمیل سے اب تک آخری ملاقات۔ انور حسن رائے نے یہ مضمون قمر جمیل صاحب کی یاد میں ایک تعزیتی اجلاس میں آرٹس کونسل میں یہ مضمون پڑھا۔ سماعت فرمائیے، قمر جمیل سے اب تک آخری ملاقات، انور حسن رائے۔ لیکن غزل تو آپ نے بھی لکھی ہے، میرا مطلب ہے قمر بھائی میرا جملہ مکمل نہیں ہونے دیتے۔ ہاں، لیکن میں جانتا ہوں کہ لکڑی کے تختوں سے بنایا گیا یہ کنواں موت کا کنواں ہے، شاہراہ نہیں ہے۔ میں تالیاں بجانے والے تماشائیوں کے بارے میں بھی جانتا ہوں، وہ ٹکٹ خرید کر ایک خاص مقصد سے آتے ہیں۔ اگر ان تماشائیوں کو موٹر سائیکل مل بھی جائے اور چلانے کی مہارت بھی حاصل ہو جائے تو وہ بھی اس کنویں میں موٹر سائیکل نہیں چلائیں گے۔ میں پابندیوں میں رہنے کے فائدے جانتا ہوں، لیکن خود کو ان میں قید نہیں کر سکتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے جو غزلیں لکھی ہیں وہ میری نہیں ہیں، یہ غزلیں میرا پبلسٹی ڈپارٹمنٹ ہیں۔ کبھی کبھی مجھے بھی موٹر سائیکل چلانے کا شوق اٹھتا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے میں تمہاری نسل میں سے نہیں ہوں، لیکن میں نے 2-3 نسلوں کے درمیان ہی نہیں 2-3 زمانوں کے درمیان ایک پل بنایا ہے۔ رئیس فروغ اسی پل سے ادھر آئے تھے، بعد میں راشد بھی آئے اور منیر نیازی بھی۔ وزیر آغا اور ان کے ساتھی اوپر سے سیدھی طرف آنے کے بجائے نیچے سے لٹکتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن آئیں گے وہ بھی ادھر، کیونکہ وہ سچائی جانتے ہیں، لیکن اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ سلیم نے بھی یہی کیا تھا، اس کا بھی یہی مسئلہ تھا۔ قمر بھائی ایک طویل عرصے کے بعد پرجوش گفتگو کر رہے تھے۔ قمر بھائی آپ مسلسل سگریٹ پی رہے ہیں، وہ ڈاکٹروں نے میں نے تشویش سے پوچھا۔ ہاں بیچارے ڈاکٹر، میں اب ان سے آزاد ہو گیا ہوں۔ اب میں جو چاہوں کھا سکتا ہوں، جو چاہوں پی سکتا ہوں۔ مجھے گوشت اور ہڈیوں سے بنے ہوئے جس جسم میں قید کیا گیا تھا، اب میں نے اس سے نجات حاصل کر لی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں، میں سیڑھیاں چڑھ کر آیا ہوں اور میری سانس بالکل نارمل ہے۔ قمر بھائی نے نیا سگریٹ جلاتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو میں نے نوٹ ہی نہیں کیا، لیکن آپ تو میرا انتقال ہو چکا ہے، یہی نا؟ لیکن یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو حقیقت کا صرف ایک رخ جانتے ہیں۔ انسانوں کو بھی مختلف جسموں میں رکھا جاتا ہے، جیسے دوسرے ذی حیات مختلف جسموں میں رہتے ہیں۔ کوئی گھوڑا ہوتا ہے تو کوئی بیل، کوئی کاکروچ ہوتا ہے تو کوئی بن مانس، جیسے فاطمہ ایک چڑیا ہے، سیما خان کنجی آنکھوں والی کبوتری، سید ساجد فنج، اور عذرا؟ میں نے بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ عذرا کا نام مت لو، ناراض ہو جائے گی۔ یار تم بھی کمال کرتے ہو، قمر بھائی نے ہنستے ہوئے کہا۔ چائے اچھی تھی، جاؤ ایک کپ اور بناؤ۔ انہوں نے ایک بار پھر میرا پر آواز اور ہوائی بوسہ لیتے ہوئے کہا۔ میں چائے بنا کر لایا تو پھر اپنی کتاب دیکھ رہے تھے۔ اچھی کتاب ہے، انہوں نے اپنی کتاب میز پر رکھتے ہوئے کہا اور چشمہ اتار کر آنکھیں صاف کرنے لگے۔ بہت اچھی ہے، لیکن ذرا دیر سے آئی ہے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ قمر بھائی، فاطمہ کل آرٹس کونسل میں آپ کے لیے جلسہ کر رہی ہے۔ مجھے پتا ہے فاطمہ اچھی لڑکی ہے۔ سچ بتاؤں، جب میں نے تمہیں عذرا، فاطمہ، ثروت، سیما خان، ساجد، قمر، شوکت وغیرہ کو رئیس فروغ، عاذر حفیظ اور ہمیش کے ساتھ محبوب خزاں
اور منیر نیازی وغیرہ سے ملایا تو مولوی سلیم احمد نے مجھے بہت ڈرایا تھا۔ ان کا کہنا تھا یہ نوجوان ریت کا ڈھیر ہیں، ہوا ذرا تیز ہوگی تو اڑ جائیں گے۔ سلیم کی اس بات سے میں ڈرا تو ضرور تھا، مگر مجھے پتا تھا کہ میں ریت پر اسکیٹنگ نہیں کر رہا، نہ ہی تم لوگ ریت کا ڈھیر ہو۔ میرے اندر روح اثر ظہور کر رہی ہے، اس لیے میری گفتگویں اور شاعری تمہارے ناموں اور شاعری کے ساتھ ساتھ ہوٹلوں، دفتروں، کالجوں اور نشرگاہوں میں گھومنے لگی اور ٹیلی فونک گفتگوؤں کا حصہ بن گئی۔ اس زمانے تک شاہد اختر، انوپا، جلیل ہاشمی، اقبال فریدی، فراست رضوی، لاہور میں سراج منیر، شائستہ حبیب، عبدالرشید، نسرین انجم بھٹی اور تنویر انجم بھی نثری شاعری کر رہے تھے۔ اس وقت کچھ لوگ آہنگ کی بات بھی کرتے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ شاعری منطق اور پیمائش سے زیادہ عظیم چیز ہے، صرف کچھ آہنگ ہیں جن کی پیمائش کر لی گئی ہے، لیکن اکثر ایسے ہیں جن کی پیمائش نہیں کی جا سکی ہے اور نہیں کی جا سکتی۔ ہر انسان اپنے ساتھ ایک نیا آہنگ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ شاعری میں نثری شاعری اسے اس آہنگ کے اظہار کی آزادی دیتی ہے۔ آئندہ صدی سب سے زیادہ اصرار انسان کے بنیادی حقوق اور اظہار کی آزادی پر کرے گی۔ یہ آنے والی صدی کی آواز ہے۔ روایت اور طے شدہ اوزان ان کے ہتھیاروں سے اب انسان کی اس آزادی کو یرغمال رکھنا ممکن نہیں رہے گا۔ پروز پوئم صرف فرد کی انفرادیت کا اظہار نہیں، یہ صرف اس کی داخلیت کا انکشاف بھی نہیں ہے، یہ داخلیت اور انفرادیت کے ساتھ ساتھ اس انسانی اجتماعیت کا بھی اظہار ہے جو جغرافیے سے بالا تر ہے۔ اس میں اس ماضی کا بھی انکشاف ہوگا جو اب تک تاریخ کی رسائی سے باہر ہے، اور اس حقیقت کا بھی جو ظاہر میں دکھائی نہیں دیتی۔ قمر بھائی، تو کیا پابندیوں میں رہتے ہوئے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے؟ میں نے آہستہ سے سوال کیا۔ ممکن ہے، لیکن محدود پابندی حدود کا یقین کرتی ہے۔ کیا تم اس بات کے حق میں ہو کہ انسان کو اظہار کی، اجتماع کی اور مساوی ہونے کی آزادی حاصل نہ ہو؟ اگر تم اس کے حق میں نہیں، یا کوئی اور جو بھی اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں اور اظہار کے لیے ان کی آزادی کی حدود متعین کرنا جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ سوچ کا حصہ ہے۔ اس میں صرف شاعری نہیں، تمام فنون شامل ہیں۔ رویت میں شاعری اور فنون جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے، بادشاہوں اور نوابوں کے، اور بعد میں حکمرانوں کے خدمتگار اور انٹرٹینر ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں یہ جگہ چھوٹے چھوٹے دولت مندوں اور بیوروکریسی تک نے لے لی۔ روز پوئم شاعر کو خدمت گاری اور انٹرٹینمنٹ سے بلند کرتی ہے اور شاعر کو اس کا اصل مقام بتاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی خدمتگار اور انٹرٹینر بننا چاہتا ہے، غلامانہ اور ملازمانہ سوچ میں خوشی محسوس کرتا ہے، تو اسے بھی آزادی ہے۔ اسی لیے میں نے غزل لکھنے پر پابندی اٹھا لی ہے۔ نامعلوم کی روحانی بلندیوں تک جاتی ہوئی شاہراہ بھی کھلی ہے، اور لکڑی کے تختوں سے بنا ہوا موت کا کنواں بھی۔ ٹکٹ فروش کی کھڑکی بھی کھلی رہے گی، اور تماشائیوں کی آمد کا راستہ بھی بند نہیں کیا جائے گا۔ اب ہر شاعر کو اپنا فیصلہ خود کرنا ہوگا کہ اسے شاعری تالیوں کے لیے کرنی ہے یا اپنے لیے، داد پر سر کو خم کرنا ہے یا اپنی ہی مسرت کی سرشاری میں رقص کرتے ہوئے انسانوں کی اس عظیم اجتماعیت میں شریک ہونا ہے جس میں فرد غائب نہیں ہوتا۔ بادشاہت اور جاگیرداری نے انسانوں کو غلام بنایا تھا، تو سرمایہ داروں نے انسان کو غائب کر دیا ہے۔ وہ اور نہیں ہے۔
प्रोलेटारी आमरीयत में भी वो होता जरूर है, लेकिन अपने लिए नहीं। प्रोलेटारी आमरीयत इसकी फायदामंदी को देखती है। मैं कहता हूं, इंसान को इंसान होने दो, उसे गुलाम भी ना बनाओ, उसे गायब भी ना करो और शय में भी तब्दील ना करो। ये प्रोस पोएम का समाजी और सियासी पहलू है। ये बगावत हकीकतों से कटी हुई सोच से पैदा नहीं होगी। इसी तरह ये महज उसलूब या हैत परस्ती भी नहीं है। इसी दौरान मुझे लगा खुशबू का एक झोंका खुली हुई खिड़की की तरफ गया है। मैंने चौंक कर खिड़की की तरफ देखा। सूरज निकलने के आसार थे, मलगजा अंधेरा भी छट चुका था। मैंने सोचा कमर भाई के लिए नाश्ते का इंतजाम करना चाहिए। अब तो उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है, क्यों ना उन्हें निहारी खिलाने ले जाऊं। मैं कोई फैसला नहीं कर पाया। सोचा कमर भाई से ही पूछ लेता हूं। वापस सोफे की तरफ देखा तो वहां कोई भी नहीं था। बुझे हुए सिगरेटों से भरी एस्ट्रे में एक आध पिया हुआ सिगरेट अभी सुलग रहा था। मैं समझा कमर भाई वॉशरूम की तरफ गए होंगे, लेकिन पहले तो कभी वो ऐसे नहीं गए। फिर भी मैंने सारे कमरों में झांका और दौड़ता हुआ दरवाजे तक आया, लेकिन दरवाजा उसी तरह अंदर से बंद था। 25 सितंबर 2000 ईस्वी, आर्ट्स काउंसिल कराची।